السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین سیدنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ثم الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر رمضان بالبرکت والرحمت والمغفرہ۔ سامعین محترم، آپ تمام حضرات کی خدمت میں اس ماہ مبارک رمضان میں 6 دن مکمل ہو جانے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً آپ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں خداوند عالم نے اپنے یہاں انوائٹ کیا، اپنا مہمان بنایا اور برکت و رحمت و مغفرت جیسی نعمتوں سے نوازا، اپنی ضیافت کے لیے بلایا اور اپنی کرامت کا اہل بنایا۔ اور کرامت کا اہل جب بنایا تو پھر فرمایا کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل ہے، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل، اس کے دن تمام دنوں سے افضل، اس کی گھڑیاں تمام گھڑیوں سے افضل۔ جب یہ ساری چیزیں ہیں تو رسول اسلام فرماتے ہیں کہ پھر اب اے انسانوں، اور خداوند عالم نے فرمایا کہ اس میں تمہاری سانسیں تسبیح ہے، وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عبادہ، اور تمہاری نیندیں عبادت شمار ہوتی ہے، عملکم فیہ مقبول، تمہارے اعمال مقبول ہیں، وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب، اور تمہاری دعائیں مستجاب ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ تو رسول اسلام فرماتے ہیں کہ فصل اللہ ربکم، تو پھر اب اپنے رب اللہ سے، جو تمہارا پالنے والا بھی ہے، تمہارا خیال رکھنے والا بھی ہے، تمہیں پیدا کرنے والا بھی ہے، تمہاری تربیت کرنے والا بھی ہے، تو اب اس رب سے کہ جس نے تمہیں مہمان بلایا، جو تمہارا میزبان ہے، اس رب سے طلب کرو بنیات صادقہ، سچی نیتوں کے ساتھ، وقلوب طاہرہ، اور پاکیزہ دلوں کے ساتھ، ان یوفقکم، کہ وہ تمہیں کامیاب کرے، تمہیں توفیق دے، للصیام، کہ تم اس کا روزہ رکھ سکو، وتلاوت کتابہ، اور اس کی کتاب کی تلاوت کر سکو۔ فإن الشقی من حرم غفران اللہ عز وجل فی هذا الشہر العظیم، اس لیے کہ محروم وہ انسان ہے، شقی وہ انسان ہے کہ جو اس عظیم مہینے میں بھی مغفرت الہی سے محروم رہ جائے۔ وَاذْكُرُوا بِجَوْعِكُمْ، اور اس مہینے میں اپنی بھوک اور پیاس سے کو وسیلہ بناؤ یاد دہانی کا، اس دن کی بھوک اور پیاس کا کہ جس کو روز قیامت کہا گیا۔ اس دن کیسی بھوک اور پیاس ہوگی اس کا تصور کرے۔ اکثر ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی رمضان میں روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ انسان کو دوسرے کی بھوک اور پیاس کا اندازہ ہو۔ یہ ایک چھوٹی تعبیر ہے کہ انسان دوسرے کی بھوک اور پیاس کا اندازہ کرنے کے لیے انسان بھوکا اور پیاسا رہے، نہیں، بلکہ ایک براڈ پروسپیکٹس جو ہے، اس کا ایک وسیع جو منظر ہے وہ یہ ہے کہ انسان دوسرے کی بھوک و پیاس، ایک چیز ہو جاتی ہے نا، دوسرا بھوکا پیاسا ہے، وہ تصور پیدا نہیں ہوتا۔ پھر بھی رسول اسلام نے کہا کہ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ، اس مہینے میں اپنی بھوک اور پیاس سے اس دن کی اپنی بھوک اور پیاس کو یاد کرو کہ جو قیامت کے دن ہونے والی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جو آج بھوکے پیاسے ہو، آج اپنے آپ کو محسوس کرو کہ ایک دن میں کیا حالت ہو جاتی ہے بھوکے اور پیاسے رہ جانے سے، تو پھر اس دن، جس دن ایک دن 70,000 دن کے برابر ہوگا، اس دن بھوک اور پیاس کا کیا عالم ہوگا، اس دن کیا عالم ہوگا۔ فی جو یوم القیامت واسشے، اس دن کی بھوک اور پیاس واقعاً سخت ہے، واقعاً سخت ہے۔ پھر کیا کریں؟ پھر فرمایا کہ پھر
तुम इस महीने में भूख और प्यास सख्त है, और इस महीने में हम लोग देख रहे हैं लॉकडाउन के वजह से हम लोग इस मामले को चेक कर रहे हैं अपने अपने समाज में, अपने अपने माशरे में, अपने अपने आसपास के लोगों पर क्या आलम गुजर रहा है इस मरहले में, किस तरह से लोग जी रहे हैं, किस तरह से लोग मसाइल का सामना कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि भूख से लोग मर रहे हैं, प्यास से लोग मर रहे हैं, कितना कितना सफर लोग पैदल चल रहे हैं कि अपने अपने घरों तक पहुंच जाए, उस मंजिल तक पहुंच जाए। क्यों? इसलिए कि भूख और प्यास है, कोई जरिया नहीं है कि भूख और प्यास दूर हो सके। परेशान है लोग। फसलुल्लाह रब्बकुम बिनियातिन सादिका, तो अपने रब से तलब करो सच्ची नीयतों के साथ, अपने दिल की पाकीज़गी के साथ। वज़्कुरू बिजुइकुम वअत्शिकुम फीहि जुआ यौमिल क़ियामा, उस दिन क़यामत के दिन की भूख और प्यास को वाकई इंसान को याद करना चाहिए। और इस भूख और प्यास को जब याद करे इंसान तो क्या करे, इस भूख और प्यास से बचने के लिए क्या करे? रास्ता रसूल इस्लाम ने बताया, फरमाया कि वतसद्दक़ू अला फ़ुक़राइकुम, तो तुम देखो कि तुम्हारे आसपास जो फकीर हैं, जो नादार हैं, उनके साथ उनको सदका दो। अलबत्ता सदका हमारे यहाँ एक चीज हो जाती है कि भाई जो किसी की मजबूरी देख कर नहीं, सदका हर कार्य खैर को सदका कहा जाता है। सदका सिर्फ ये नहीं है कि जो पैसा छुलाकर माथे पर हाथ से लगाकर रख दिया वो सदका है, नहीं, बल्कि हर कार्य खैर सदका है, हर कार्य खैर। इसको उस मरहले में शुमार न करें। फरमाया कि वतसद्दक़ू अला फ़ुक़राइकुम व मसाकीनकुम, मसाकीनकुम, जो मसाकीन है, जो मिस्कीन है, जो फकीर हैं, उनका सदका दो। वक़िरू किबारकुम वरहमू सिगारकुम, वक़िरू किबारकुम वरहमू सिगारकुम, और देखो जो तुम्हारे बुजुर्ग हैं, तुम्हारे आसपास जो बुजुर्ग हैं, उनको वक़ार से पेश आओ, उनको इज्जत दो। वरहमू सिगारकुम, और जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ मोहब्बत से पेश आओ। बुजुर्गों की इज्जत करो, बच्चों के साथ मोहब्बत से पेश आओ, रहम करो उनके साथ। वसिलु अरहामकुम, और अपने जो बहन भाई हैं, जो बहन भाई हैं उनके साथ रिश्ते को मजबूत करो। सिलु और वसिलु, और इसको जोड़ो। अरहामकुम, अपने जो रिश्तेदार अजीज और कारीब है उनसे अपने रिश्ते को मुहकम करो और ज्यादा कुर्बत पैदा करो। वहफ़ज़ू अलसिनतकुम, और अपनी जबानों की हिफाजत करो। वग़ुज़्ज़ू अम्मा ला यहिल्लु नज़रु इलैहि अब्सारकुम, और देखो अपनी आंखों को झुका लो, बंद कर लो उन चीजों से कि जिनको देखना तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। माह रमजान में क्या करना, इंसान सोचता है कि माह रमजान में क्या अमल अंजाम दे जो बेहतर हो। रसूल इस्लाम बयान कर रहे हैं कि माह रमजान में क्या करना है। तसद्दक़ू बिफ़ुक़राइकुम व मसाकीनकुम, देखो तुम्हारे नजदीक और अतराफ में जो फकीर हैं और मिस्कीन हैं उनके साथ उनको सदका दो, उनकी मदद करो, उनके कार्य खैर करो उनके साथ। और यहाँ पर गौर करें, सदका अजीब मरहला है हमारे यहाँ इस टाइम जो हालात चल रहे हैं। मैं बार बार इसको अर्ज कर रहा हूँ कि लॉकडाउन फिर शायद बढ़ जाए, और सख्त मरहला सब लोगों के सामने है। फाइनेंशियली लोग टूट रहे हैं, और इस मरहले में कि जो मशहूर होते हैं, इस यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो मशहूर होते हैं, कि जिनके जो नादार मशहूर है एक एरिया में, एक समाज में, उनकी सब लोग मदद करते हैं। मगर एक तबका वो है कि जो अपनी आबरू महफूज किए हुए है, मुश्किलात में जिंदगी गुजार रहा है, मगर किसी के सामने दस्ते तलब नहीं फैला रहा है। बहुत सख्ती से जिंदगी गुजार रहा है, मगर अपनी आबरू कुर्बान नहीं कर रहा है। उसके बारे में लोग नहीं जानते, कि ये सोचते कि ये शायद इसको जरूरत ना हो, इसको जरूरत ना हो। ध्यान रखें, उनका खास ख्याल रखें, चूंकि वो अपनी आबरू की वजह से, अपनी गैरत की वजह से किसी से सवाल नहीं करते, मगर इन हालात ने उनको जरूरतमंद बना दिया है। ऐसे लोगों की मदद करना ज्यादा जरूरी है कि उनकी आबरू ना जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी के आगे हाथ फैला दे, जिस आबरू के सरमाए को अब तक उन्होंने बचाकर रखा है, गैरत के सरमाए को अब तक बचाकर रखा है, वो उनके हाथ से चला जाए।
صدقے کا مرحلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کار خیر کریں تو کوشش کریں ایک ہاتھ سے کریں، دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، کوشش کریں جس کی مدد کریں اس کو وہ مدد احسان نہ لگے، اس لیے کہ جب آپ کی مدد احسان لگے گی، اس لیے کہ آپ جو مدد کر رہے ہیں وہ آپ کا فریضہ ہے، چونکہ قرآن میں صاف صاف کہا ہے کہ تمہارے اموال میں حق ہے للسائل والمحروم، سائل کا بھی اور محروم کا بھی، دو لفظ استعمال کیے، ایک سائل ایک محروم۔ سائل کون؟ سائل وہ کہ جو دستے سوال بڑھاتا ہے، دستے طلب آگے بڑھا دیتا ہے کسی کے، اس کو کہا جاتا ہے سائل، اس کا بھی حق ہے۔ اور دوسرا حق کس کا رکھا ہے اللہ نے؟ محروم۔ محروم کون ہے؟ محروم وہ لوگ ہیں کہ جو ضرورت مند تو ہیں مگر کسی سے سوال نہیں کرتے، محروم رہ گئے ہیں، تو ان کا بھی حق ہے۔ تو اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو یہ اس پہ احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جو آپ کے مال میں اللہ نے ان کا حق رکھا ہے آپ وہ حق پلٹا رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ کسی کی فوٹوگرافی نہ کریں، کسی کا چہرہ سامنے نہ آئے، اس لیے کہ کوئی بھی انسان، آپ خود سوچیں کہ خداوند عالم اتنا کچھ آپ کو عطا کر رہا ہے، اتنی آپ کی سوالات سن رہا ہے، اتنا دستے طلب آپ بلند کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، وہ کبھی آپ کو اور لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کرتا، آپ کی آبرو رکھتا ہے، آپ کی حاجت پوری کرتا ہے اور آبرو دیتا ہے آپ کو۔ ایسے ہی اگر کسی نے ان حالات میں آپ کے سامنے دستے طلب پھیلا بھی دیا ہے، آپ سے مدد کے لیے کہہ بھی دیا ہے، تو کوشش کریں کہ اس کی آبرو محفوظ رہے۔ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں وہ اس پہ احسان نہیں ہے، ہرگز احسان نہیں ہے، اس لیے کہ اگر انسان یہ تصور کر لے کہ احسان کر دیا تو پھر وہ مال جو آپ نے دیا ہے وہ ہدر ہو گیا، بیکار ہو گیا، خراب ہو گیا، اللہ کے نزدیک اس کی ویلیو نہیں ہے، چونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں آیت، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، دیکھو جو کچھ تم صدقہ کر رہے ہوں اللہ کی بارگاہ میں، جو کچھ بھی دے رہے ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اس کو باطل نہ کرو، اس کو خراب نہ کرو، اس کو رائگاں نہ کرو، اس کو ضائع نہ کرو۔ عمل آپ نے کر دیا، اللہ کی راہ میں کر دیا، صدقہ دے دیا، اس کو ضائع نہ کرو۔ کس چیز سے؟ بالمن، احسان جتا کر۔ اگر احسان جتا دیا تو پھر وہ عمل برباد، وہ صدقہ برباد۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى۔ اور اگر اس کو اذیت کر رہے ہیں آپ، یعنی آپ اس کو پریشان کر رہے ہیں، آپ نے دے بھی رہے ہیں، جھڑک کر دے رہے ہیں، یا اس کو اذیت ہو رہی ہے آپ سے لینے میں، لے تو رہا ہے وہ مجبوری ہے مگر اذیت پہنچ رہی ہے اس کو آپ سے لینے میں، تو یہ باطل ہو رہا ہے۔ کوشش کریں کہ جو آپ سے لے رہا ہے وہ ایسے لے کہ جیسے ایک بیٹا اپنے باپ سے لیتا ہے، کہ اس کو کوئی باپ احسان نہیں جتاتا، بیٹے پر کوئی بوجھ نہیں پڑتا، بھائی سے لے لیتا ہے، بھائی کی مدد کر دیتا ہے، ایسے کریں کہ کوئی احسان نہ جتایا جائے۔ اگر احسان جتا دیا تو پھر وہ عمل برباد ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ ایک حکایت ہے امام جواد علیہ السلام کے وقت کی، کہ ایک انسان بہت کار خیر کرنے والا تھا، نیک انسان تھا، وہ بہت خوشحال ہو کر امام جواد کی خدمت میں پہنچا اور کہا، امام نے پوچھا اس سے، کیا بات ہے، اتنا خوشحال کیوں ہوں، اتنے مسرور کیوں ہوں؟ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کے باپ سے، آپ کے والد ماجد سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ انسان کی خوش ہونے کا سب سے بہترین دن وہ ہے کہ جب خدا اسے کسی کار خیر کو کرنے کی، خیرات کو کرنے کی، یا کوئی نیک کام کرنے کی توفیق دے دے، اور اس کو توفیق دے دے کہ وہ اپنے برادر دینی کی کسی مشکل کو آسان کر دے۔ امام جواد کے پاس آیا خوشحال، امام نے پوچھا کیوں خوشحال ہو؟ تو فرمایا کہ فرزند رسول، آپ کے والد ماجد سے میں نے سنا تھا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ انسان کے لیے خوش ہونے کا سب سے بہترین دن وہ ہے کہ جب خدا انسان کو توفیق دے دے کہ وہ کسی کوئی کار خیر کرے، نیک عمل انجام دے، اور کسی مرد مومن کی مشکل کو آسان کر دے۔ اور کہتا ہے کہ آج ایک ضرورت مند میرے پاس آیا اور مجھ سے مراجعہ کیا، اور مجھ سے یہ چاہا کہ خداوند عالم نے جو اس کو پریشانیاں دی ہیں وہ حل ہو جائیں، اور اللہ کے لطف و کرم سے میں نے اس کی وہ مشکل آسان کر دی۔ اور اے اللہ کے رسول، اسی طرح، اے فرزند رسول، اسی طرح
آج 10 لوگوں کی میں نے مشکل آسان کی، اس لیے میں خوش ہوں۔ تو اب امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی جان کی قسم کھاتا ہوں، بڑی قسم ہے۔ امام جواد، جن کا نام ہی جواد ہے، جود و سخا کرنے والے، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی جان کی قسم کھاتا ہوں کہ شائستہ تھا تیرے لیے، تو اہل ہے اس بات کا کہ تو اسی طرح خوش رہے، خوشحال ہو، شاد ہو، مگر اس بات کو دھیان رکھنا، دیکھیں تو نے 10 لوگوں کی مدد کی، تو لائق ہے، اس بات کی لیاقت تیرے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ تو خوشحال ہو اپنے حال پر، تو راضی ہو، تو خوش ہو، شاد ہو، مگر دیکھو اس شرط کے ساتھ کہ تم نے اپنے اس عمل کو ضائع نہ کر لیا ہو۔ کہا یا اللہ کے رسول، یہ عمل ضائع کیسے ہو جاتا ہے؟ پھر امام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، دیکھو اپنے صدقات کو، نیک اعمال کو ضائع نہ کرو، احسان جتا کر، اس کو اذیت کر کے، پریشان کر کے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم سب لوگ کوشش کریں کہ جب بھی ہم لوگ کسی کی مدد کریں، کوئی صدقہ دیں، کوئی کار خیر کریں، اس ماہ رمضان میں بہت ثواب ہے، بہت ثواب ہے، بہت ثواب ہے۔ اللہ کے مہمان ہیں آپ، اس سے بڑی فضیلت کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو اپنے کرم کا اہل بنایا ہے، تو کوشش کریں کہ دوسروں کی مشکلات حل کریں، کوشش کریں کہ اگر آپ کا دسترخوان بھرا ہوا ہے تو واقعا خداوند عالم کا شکر ادا کریں۔ شکر صرف زبان سے ادا نہ کریں، بلکہ اپنے دسترخوان پر دوسرے روزے داروں کو شریک قرار دیں، ان کو دعوت دیں، جیسے اللہ نے آپ کو دعوت دی ہے، آپ ان لوگوں کو دعوت دیں کہ جن کو واقعا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان کو اپنے دسترخوان پر بٹھائیں اور خدا کی مہمانی کا لطف اٹھائیں اور اللہ کے یہاں سے اجر و ثواب کے مستحق ہوں۔ دعا گو ہوں بارگاہ رب العزت میں کہ ہم سب کے اعمال، ہم سب کے روزے، ہم سب کے کار خیر کو قبول فرما لے اور ایسا مہمان بنا لے کہ جیسا اس کی بارگاہ کے شایان شان ہے۔ آج التماس ہے، آج میری والدہ کی برسی ہے، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ حسنین فاطمہ بنت محمود علی اور وہ تمام مومنین، شب جمعہ ہے، اپنے اپنے مرحومین اور وہ تمام مومنین کہ جن کے لیے کوئی کار خیر کرنے والا نہیں ہے، وہ دنیا سے جا چکے ہیں اور وہ ان کے لیے کوئی کار خیر نہیں کر رہے ہیں، ان تمام مومنین کو اس فاتحہ کے ثواب میں شریک قرار دیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی اللہ